الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے مرکب توصیفی پڑھا۔ مرکب توصیفی میں آپ نے دیکھا کہ جو شرطیں ہیں، جو کنڈیشنز ہیں مرکب توصیفی کی، ان کو ایک بار ہم ریوائز کر لیتے ہیں ان کا۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مرکب توصیفی میں دو یا دو سے زیادہ اسم آ سکتے ہیں ایک ساتھ، لیکن وہ جملہ نہیں بنائیں گے، یعنی ہم اس میں ہے کا استعمال نہیں کریں گے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ نیک لڑکا، تو یہ ایک مرکب توصیفی ہے۔ یہاں پر نیک ہم نے اردو میں پہلے صفت بولی اور لڑکا بعد میں اس کے موصوف بولا، یعنی اس کو ہم اسم کہیں گے، صفت، اور اردو میں ہم کہیں گے اسم۔ تو اسم سے پہلے ہم نے اس کی صفت کیا بولی؟ نیک، اور لڑکا اسم ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر ہم کہتے ہیں کہ رائٹیس بوائے، یا اگر ہم کہتے ہیں گڈ بوائے، تو گڈ بیسیکلی آپ کا کیا کہلائے گا؟ گڈ کہلائے گا صفت، ایڈجیکٹیو، اور بوائے آپ کا ناؤن کہلائے گا، موصوف اس کو آپ کہہ سکتے ہیں عربک میں۔ عربک میں ہمیشہ ہم پہلے موصوف بولتے ہیں یا لکھتے ہیں اور بعد میں صفت، جبکہ اردو میں اور انگلش میں ہم ہمیشہ پہلے صفت لکھیں گے، ایڈجیکٹیو لکھیں گے، اور بعد میں ناؤن اس کا موصوف لکھیں گے۔ تو یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے۔ دوسری شرط ہماری یہ تھی کہ موصوف اور صفت کے بیچ میں گیپ ہو سکتا ہے، دوسرے لفظ آ سکتے ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہمیشہ پہلے موصوف آئے گا، بعد میں صفت آئے گی، اس بات کا خیال رکھیں۔ اور صفت کئی ہو سکتی ہیں، ایک بھی ہو سکتی ہیں، دو، تین سے زیادہ بھی، ٹھیک ہے؟ تو صفت کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، موصوف ہمیشہ ایک ہی ہوگا۔ دوسرے یہ کہ، اور سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے وہ موصوف صفت کا، وہ یہ ہے کہ جو 4 پراپرٹیز، جو 4 پراپرٹیز آپ دیکھیں گے موصوف کے اندر، وہی 4 پراپرٹیز آپ کو اس کی صفت کے اندر دیکھنی ہے۔ جو 4 پراپرٹیز آپ نے موصوف میں دیکھی ہیں، وہی 4 پراپرٹیز آپ کو صفت میں تلاش کرنی ہے۔ اگر 4 میں سے 3 میچ کر رہی ہیں اور ایک میچ نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ موصوف صفت نہیں ہے۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ کچھ شرطیں تھیں جو ہمیں موصوف صفت سیکھتے وقت اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آج انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں ہم اور پریکٹس کریں گے، اس کے بعد نیکسٹ ایپیسوڈ میں کچھ نیا ٹاپک پڑھیں گے۔ تو مرکب، آئیے اسکرین کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کے پاس جو ٹاپک چل رہا ہے وہ مرکب توصیفی کا چل رہا ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم کالم بنا لیں، دھیان رہے ایک جو بات میں آپ کو بتانا سے رہ گیا۔ اگر ہم کہتے ہیں ولد صالح، ٹھیک ہے، تو اس کی ترجمانی ہوگی ایک نیک لڑکا، ٹھیک ہے؟ یعنی جو نکرہ اسم ہے، نکرہ اسم کے بارے میں آپ کو کس بات کا خیال رکھنا ہے؟ نکرہ یعنی آپ کہتے ہیں کامن۔ کامن جب مرکب ہوگی، جس کے اوپر تنوین ہوگی، ال نہیں ہوگا، تو اس کے لیے آپ کون سی لفظ استعمال کریں گے ترجمانی کرتے وقت؟ ایک، کچھ، ایک، کوئی، کچھ، یا کسی۔ ان لفظوں کا یعنی استعمال کریں گے ترجمانی کرتے وقت جب بھی نکرہ مرکب ہوگی۔ اور اگر معرفہ ہوگی تو پھر ان لفظوں کا ترجمانی نہیں ہوگی، یعنی ان لفظوں کے ساتھ ترجمانی نہیں ہوگی۔ معرفہ میں آپ معرفہ، یا آپ اس کو پراپر کہتے ہیں، پراپر میں آپ کہیں گے استعمال، کچھ بھی استعمال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ کچھ بھی استعمال نہیں کریں گے معرفہ میں، معرفہ کو بناتے وقت یا پراپر کو بناتے وقت۔ پھر سے ایک بار ہم اس کو پریکٹس میں لے آتے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ نیک لڑکا، اب یہ ہم اس کو پراپر کہیں گے کیونکہ یہاں پر پہلے ہم اس کو کامن بناتے ہیں، ایک نیک لڑکا، یا اگر ہم کہتے ہیں کچھ نیک لڑکے، کچھ
نیک لڑکے. تو یہاں پر اب کیونکہ یہ نکرہ ہے تو کچھ کے لیے تو ہم اس کو نکرہ بنائیں گے، اور جو مطلب جمع مکسر بنے گی اس کی اولادن، اولادن، ٹھیک ہے، اولادن، اور لڑکے اور نیک ہیں تو صالحون، صالحون، اولادن صالحون. اب کیونکہ جمع مکسر یہ عاقل ہے تو اس کو دو طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں، اولادن اور صالحتن بھی لکھ سکتے ہیں، واحد مؤنث، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں ہی صحیح رہیں گی. اچھا، جب ہم اسی کو معرفہ بنائیں گے تو ہم کہیں گے نیک لڑکے، نیک لڑکے. اب یہاں پر نیک لڑکے کی جب عربک بنے گی تو بیسیکلی معرفہ بنے گی، کیونکہ ہم نے ایک، کوئی، کچھ، کسی جیسے لفظوں کا استعمال نہیں کیا ہے. تو ہم کہیں گے الاولاد الصالحون. اسی طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں الاولاد الصالحۃ، ٹھیک ہے. یہ دونوں ہی صحیح رہیں گے کیونکہ یہ جمع مکسر عاقل ہے، اور جمع مکسر عاقل کے لیے آپ جو حقیقت میں جمع مذکر کا ورڈ ہے وہ استعمال ہوگا، یعنی دے، اور واحد مؤنث کے لیے شی، یعنی واحد مؤنث یعنی جمع مکسر عاقل کے لیے دونوں استعمال ہوتے ہیں. اب اگر ہم یہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ ایک باعزت استاد، ایک باعزت استاد. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نکرہ بنے گا، یہ معرفہ نہیں بنے گا کیونکہ ایک کا استعمال ہو رہا ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ معلم اور کریم، معلم کریم. اگر اس کو ہم مؤنث بناتے ہیں، ایک باعزت یا عزت والی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو دو طریقے سے لکھ سکتے ہیں، عزت والی استاذہ، اس کو بھی استاذ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اب آپ اس کو کیا کریں گے؟ معلمتن، معلمتن، اور معلمتن کریں گے اس کو، معلمتن اور کریمتن، معلمتن کریمتن. اب اس میں آپ پراپرٹیز میچ کرائیں گے تو دونوں رفع میں ہیں، معلمون بھی اور کریمون بھی، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں اور دونوں نکرہ ہیں. اسی طرح سے معلمتن میں اور کریمتن میں دونوں رفع میں ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مؤنث ہیں اور دونوں نکرہ ہیں. اگر ہم کہتے ہیں دو نئے ٹیچرز یا استاد، ٹھیک ہے، دو نئے ٹیچرز یا استاد، تو آپ اس کے لیے معلم بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ استاذوں بھی استعمال کر سکتے ہیں، معلم بھی، ٹھیک ہے. تو دو نئے ٹیچرز، یا ہم اس کو چلیں دو نئے ٹیچرز کر دیتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے ایک، کوئی، کچھ، کسی جیسے لفظوں کا استعمال نہیں کیا ہے تو ہم اس کو معرفہ بنائیں گے. تو ہم کہیں گے المعلمانی، ٹھیک ہے. یہ دو ٹیچرز ہو گئے، اور نئے ہے تو الجدیدانی، المعلمانی الجدیدانی، دو نئے ٹیچرز. اسی طرح سے اگر ہم دو نئی ٹیچرز، دو نئی لیڈی ٹیچرز لکھتے ہیں، دو نئی لیڈی ٹیچرز، تو اب کیا ہو جائے گا؟ المعلمتانی الجدیدتانی، ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ کریں گے تو پراپرٹیز میچ ہو رہی ہیں، دونوں رفع میں ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں آنی کی کامبینیشن ہے آخر میں، آنی یہ رفع میں ہو گئی، اور ادھر بھی آنی ہے تو یہ بھی رفع میں ہو گئی. پھر دونوں مثنیٰ ہیں یعنی پیئر ہیں آنی کی وجہ سے، اور دونوں مؤنث ہیں، تا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں معرفہ ہیں کیونکہ ال لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے.
اگر ہم کہتے ہیں مثال کے طور پہ کچھ نئی کتابیں، اب کتابیں جو ہیں وہ جمع مکسر غیر عاقل ہے، کیونکہ اگر ہم ایک کتاب کہیں گے تو ہوگی کتابن، ٹھیک ہے، ایک کتاب کو تو ہم کہتے ہیں کتابن، لیکن اگر ہم بہت سی کتابوں کا ذکر کریں گے تو کہیں گے کتبن، ٹھیک ہے، کتبن بہت. اب نئی ہیں تو ویسے تو ہوتا ہے جدیدن، لیکن کتبن اب آپ کو پتہ ہے کہ جب جمع مکسر عاقل ہوتا ہے، جمع مکسر غیر عاقل ہوتا ہے تو واحد مؤنث کی طرح اس کو ٹریٹ کرا جاتا ہے. اب یہ واحد مؤنث ہو جائے گا تو جدیدتن کریں گے ہم اس کو، ٹھیک ہے، جدیدتن، کتبن جدیدتن، کچھ نئی کتابیں، ٹھیک ہے. تو کتبن کیونکہ جمع مکسر غیر عاقل ہے تو غیر عاقل جیسی آئے گا آپ کہیں گے کہ یہ واحد مؤنث کی طرح لکھا جائے گا. ترجمانی ایسی کریں گے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کچھ نئی کتابیں، لیکن جب عربک لکھیں گے تو اس کو ایسے کتبن کو ایسے لکھیں گے جیسے یہ ایک عورت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جدیدتن، ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ایگزامپل ہے جو میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. اگر ہم کہتے ہیں دنیاوی زندگی، ٹھیک ہے، تو اس کا موصوف صفت ہم کیسے بنائیں گے؟ تو یہ ہو جائے گا الحیات الدنیا، ٹھیک ہے، الحیات الدنیا. اگر ہم الحیات میں 4 پراپرٹیز دیکھیں کون کون سی ہیں؟ الحیات میں 4 پراپرٹیز کون کون سی ہیں؟ یہ رفع میں ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ واحد ہے، مؤنث ہے کیونکہ آخر میں گولتا ہے، اور معرفہ ہے کیونکہ اللہ گواہ ہے، ٹھیک ہے. یہ حیاتو میں 4 پراپرٹیز الحمدللہ آپ کو پتہ چل رہی ہیں. اب اس میں اگر ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا یہ چاروں پراپرٹیز موجود ہیں، دنیا میں کیا یہ چاروں پراپرٹیز موجود ہیں، کیونکہ دنیا بیسیکلی آپ جب لکھا ہوا دیکھیں گے نا اس کو، تو دنیا کیسے لکھا جاتا ہے؟ ایک اور طریقہ ہے اس کو لکھنے کا، اور وہ ہے یہ الف مقصورہ آخر میں لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ الف مقصورہ پہ ختم ہوتا ہے، اور الف مقصورہ میں نے آپ کو بتائی تھی پہچان کائی کی ہوتی ہے، مؤنث کی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ الف مقصورہ کا یا ہٹا کر یہ الف لگا دیا جاتا ہے آخر میں، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ بھی مؤنث ہے. تو ہم کہیں گے کیونکہ یہ مبنی ہے، الف مقصورہ پہ اگر کوئی اسم ختم ہوتا ہے تو ہم اس کو مبنی کہتے ہیں. مبنی سے مراد یہ ہے کہ یہ رفع، نصب، جر کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے، تو ہم اس کو مان لیتے ہیں رفع ہے، کیونکہ ہم اگر اس کو یہ ماننا ہے کہ یہ اس کی صفت ہے. تو اس کو بھی واحد کہیں گے کیونکہ مثنیٰ اور جمع کی کوئی علامت نہیں ہے. اس کو مؤنث کہیں گے کیونکہ الف مقصورہ ہے آخر میں، اور معرفہ کہیں گے. تو اب آپ کو پراپرٹیز میچ ہوتی ہوئی دکھ رہی ہیں تو آپ کہیں گے یہ مرکب اضافی ہو گیا ہے. اسی کو دوسرے طریقے سے بھی لکھا جا سکتا ہے. اگر ہم کہتے ہیں مثال طور پہ حیاتنا اور الدنیا، ٹھیک ہے، اگر ہم کہیں حیاتنا الدنیا تو یہ اس کی ترجمانی ہوگی ہماری دنیاوی زندگی، ٹھیک ہے، ہماری دنیاوی زندگی. اب آئیے اس کو ہم سارٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ کیسے دیکھیں گے کہ کیسے اس کو دیکھیں گے کہ حیاتنا دنیا جو ہے بیسیکلی وہ موصوف صفت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے حیاتو کے بارے میں تو ہم لکھ ہی چکے ہیں. حیاتو بیسیکلی آپ نے دیکھا کہ 4 پراپرٹیز کیا ہیں؟ رفع ہے، اور واحد ہے، اور مؤنث ہے کیونکہ گولتا ہے آخر میں. اب معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ یہ معرفہ ہے. معرفہ کیوں کہیں گے ہم اس کو؟ کیا وجہ ہے کہ یہ معرفہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ نا اٹیچڈ ہے. نا جو ہے وہ اٹیچڈ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. تو ضمیر متصل جب آئے گی، ضمیر متصل ہے تو ضمیر متصل کے اندر 4 پراپرٹیز اگر ہم دیکھیں گے تو کیا کیا ہیں؟
یہ حالت جر میں ہے کیونکہ مداخلہ ہے اور یہ واحد ہے، بلکہ ہم کہیں گے نہ ہے ہماری جمع ہے، اور مذکر ہے اور مؤنث بھی ہو سکتی ہے، دونوں ہو سکتی ہیں، اور معرفہ ہے کیونکہ ضمائر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں، چاہے وہ منفصل ہوں یا متصل ہوں۔ تو جب اس کے مداخلے پراپر ہے، معرفہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے مضاف بھی معرفہ ہوگا۔ اب آئیے الدنیا بیسیکلی ال لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ال لگا ہوا ہے، تو ال کی وجہ سے اب ہم کیا کہیں گے، یہ بیسیکلی معرفہ ہے، تو یہ بھی رفع میں ہم کہیں گے اس کو، اور واحد ہے اور مؤنث ہے اور معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چار پراپرٹیز بیسیکلی آپ کی میچ کر رہی ہیں۔ اب یہاں پر گیپ آ گیا، ٹھیک ہے، گیپ نہ کا ہے، تو ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر موصوف صفت کے بیچ میں گیپ ہے، یعنی ہو سکتا ہے کوئی دوسرا ورڈ آئے گا تو موصوف صفت کے اندر گیپ ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے الحمدللہ، اس لیے آپ اس کو موصوف صفت ہی کہیں گے۔ تو یہ دو طریقے سے لکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کہتے ہیں القوم الظالمون، کیا ہم اس کو مان لیں کہ یہ موصوف صفت ہے؟ اگر ہم کہیں گے القوم رفع میں ہے تو الظالمون اونا کی وجہ سے رفع میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے القوم پڑھا تھا اسم جمع کے اندر، اسم جمع میں آپ نے 6 اسم پڑھے تھے، جیسے قوم، اقوام، قرن، قرونا اور ناسن، الناسن۔ تو یہ قوم جو ہے القوم ہو کر آ رہا ہے، القوم جمع ہے اور رفع میں ہے، اور اس وقت مذکر ہے اور مؤنث بھی، دونوں طریقے سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے یہ، اور معرفہ ہے ال کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ 4 پراپرٹیز اگر لکھیں گے القوم میں تو وہ کون کون سی پراپرٹیز ہیں؟ رفع ہے سب سے پہلے، القوم ہم کہیں گے رفع میں ہے، اور واحد ہے، جمع ہے، اور مذکر ہے، معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 4 پراپرٹیز آپ کو القوموں میں ملیں گی۔ اب یہی 4 پراپرٹیز اگر ہم دیکھیں اس میں موجود ہیں، الظالمون میں بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ رفع میں ہے، جمع ہے، مذکر ہے اور معرفہ ہے کیونکہ ال لگا ہے۔ تو ہم بیسیکلی کیا کہیں گے، الظالمون جو ہے وہ موصوف صفت ہے، تو ہم کہیں گے ظالم قوم، ٹھیک ہے، ظالم قوم۔ ایک ظالم قوم نہیں کہیں گے کیونکہ یہاں پر یہ معرفہ ہے، ال لگا ہے، تو ایک نہیں کہیں گے، کہیں گے ظالم قوم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم کہتے ہیں کہ بیسیکلی بڑی مسجد میں یا بڑی مساجد میں، ٹھیک ہے، بڑی مساجد میں، تو بڑی مساجد میں جو بڑی ہے بیسیکلی وہ کیا ہے، وہ بڑی اگر ہم دیکھیں گے بیسیکلی تو مساجد ہیں، مساجد یعنی جمع ہے، تو جمع مکسر غیر، کیونکہ اگر ہم کہیں گے مسجدن تو یہ ایک مسجد ہو گئی، لیکن جب ہم بہت سی مسجد کا ذکر کریں گے تو ہم کہیں گے مساجدو، ٹھیک ہے، تو یہ معرفہ بنے گی، تو ہم کہیں گے المساجدو، اور بڑی ہے تو الکبیرتو، ٹھیک ہے، المساجد الکبیر، لیکن یہاں پر میں لکھا ہوا ہے، اور میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ میں ایک حرف جر ہے جس کے لیے فی استعمال ہوتا ہے، فی، ٹھیک ہے۔ تو جب فی آیا تو یہ مسجدوں کو مسجدی کر دے گا، فی المساجدی، اور پھر اس کی صفت کو بھی ہمیں چینج کرنا ہوگا، الکبیرتی، تو فی المساجد الکبیرتی، اس طریقے سے آپ پڑھیں گے، فی المساجد الکبیرتی یعنی بڑی مسجد میں، اور دونوں جگہ ہم نے الاسمی داخل کیا ہے کیونکہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ایک کوئی کچھ جیسے لفظ استعمال نہیں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ کتب جو ہے وہ نکرہ اسم بنے گا کیونکہ کچھ کا استعمال ہو رہا ہے۔ اچھا، کتب جمع مکسر غیر عاقل ہے، تو بڑی کے لیے اب آپ کیا کریں گے، کبیرتن، واحد مؤنث اس کی صفت ہوگی، کیوں؟
کیونکہ کتبن جو ہے وہ واحد مؤنث کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا، کیونکہ جمع مکسر غیر عاقل ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں کتبن جو ہے بیسیکلی جمع مکسر غیر عاقل ہے. تو جمع مکسر غیر عاقل ہونے کی وجہ سے یہ واحد اور مؤنث کی طرح لکھا جائے گا، واحد اور مؤنث کی طرح لکھا جائے گا کتبن اور کبیرتن. تو ہم کہیں گے کچھ بڑی کتابیں. تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. اب کبیرتن ہم نے اس کی صفت جو ہے واحد، تو یہ مین اس کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے کہ پراپرٹیز جو ہے وہ میچ ہونی چاہیے. اگر ہم کہتے ہیں ایک بھاری بات، ایک بھاری بات، تو کہیں گے قولن، قولن اور ثقیلن. ثقیل کہتے ہیں بھاری کو، کیونکہ ایک بھاری بات ہے تو ایک استعمال ہو رہا ہے، تو ہم اس کو نکرہ بنائیں گے قولن ثقیلن. تو قولن نصب میں ہے، اگر نصب میں کیوں کرا ہم نے اس کو، مان لیں کہ انا لکھ دیں اس سے پہلے، انا قولا ثقیلا، تو بے شک یہاں پر ہم کیا کر دیں گے، اب بے شک ایک بھاری بات. تو انا نے کیا کیا، قولا ثقیلا کر دیا. ویسے تھا قول ثقیل، لیکن انا نے قولا ثقیلا کر دیا. تو یہ کچھ حروف اس طریقے سے آ کے بھی چینج کر دیتے ہیں اعراب. یہ انشاءاللہ ہمیں یاد رکھنا ہے، کیونکہ وقت اب اجازت نہیں دے رہا، تو یہاں پہ ہم ریکارڈنگ روکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں نیا ٹاپک لے کر آئیں گے. امید ہے موصوف صفت آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس کو کھول دے، ہمارے دلوں کے لیے اس کو آسان کر دے، تاکہ ہم اس کو آسانی سے سمجھ سکیں. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.